الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں اپنا دین سیکھیں کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم سورہ الہمزہ سیکھنے والے ہیں، جو قصار السور میں سے ایک چھوٹی سی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو عیب ٹٹولتا ہے اور غیبت کرتا ہے۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ، وہ اللہ کی خوب بھڑکائی ہوئی آگ ہوگی، الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، جو دلوں تک پہنچے گی۔ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی۔ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ قرآنی صورتوں میں سے یہ سورہ الہمزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو عیب ٹٹولتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ ہمزہ اور لمزہ ایک ہی معنی میں ہے، اور بعض نے کہا کہ ہمزہ وہ ہے جو سامنے میں برائی کرے، اور لمزہ وہ ہے جو پیٹھ پیچھے برائی کرے، اور بعض کہتے ہیں کہ ہمزہ وہ ہے جو آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارہ سے برائی کرے، اور لمزہ وہ ہے جو زبان سے برائی کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے جو اوصاف ہیں ان اوصاف کو بیان کیا۔ قبیح اوصاف، الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، یعنی وہ خوب مال جمع کرنے والا ہے اور روک کر رکھنے والا ہے۔ مال جمع کرنا، یہ بات نوٹ کیجئے کہ عیب کی بات نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ پاک مال نیک آدمی کے لیے کیا ہی بہتر چیز ہے۔ لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، مال جمع کرتا ہے اور بخیلی اور کنجوسی کرتا ہے، اللہ کا حق اس میں سے نہیں نکالتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، دینار اور درہم کا بندہ برباد ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یحسب ان مالہ اخلد، یعنی کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس نے جو مال جمع کیا ہے اور گن گن کر رکھا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخیلی کی ہے، وہ اسے ہمیشہ رکھے گا، اس سے موت کو دور کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس گمان کو ذہن سے نکال دو، ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ایک دن اس کو مرنا ہے، اور جو برے اعمال اس نے کیے اس کا انجام بھی اسے چکھنا ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ، توڑ پھوڑ کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ توڑ پھوڑ کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی اور دہکائی ہوئی آگ ہے، جہنم کی آگ۔ جی ہاں، وہی آگ جو دنیا کی آگ کے مقابلہ میں 70 گنا زیادہ ہے۔ جس آگ کی سختی یہ ہوگی کہ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچے گی۔ دنیا کی جو آگ ہے، انسان اس میں جلتا ہے
تو دل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے۔ لیکن جہنم کی جو آگ ہوگی انسان کے دلوں تک پہنچ جائے گی، لیکن موت بھی نہیں آئے گی، کیونکہ جہنم میں تو موت آنے والی نہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ الفاطر آیت نمبر 36، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی، نہ تو ان کی موت ہی آئے گی کہ مر ہی جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو، ہر انکار کرنے والے کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ پھر جہنم کے راستے اور دروازے بھی بند کر دیے جائیں گے، چاروں طرف سے بالکل گھیر دیا جائے گا، پیک کر دیا جائے گا، انہیں لوہے کی میخوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گے، تاکہ انہیں کھول نہ سکے اور نہ نکل سکے۔ ہوا نکلنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ ذرا غور کرو، ابھی کوئی آدمی اپنے کمرے میں یا اپنی گاڑی میں ہو اور اس میں آگ پھوٹ جائے، اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، دروازے بند ہوں، پھر کیا حال ہوگا؟ عجیب حسرت کا شکار ہوگا جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہی کیفیت جہنم کی ہوگی۔ بہت ہی اہم بات ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ خود کو ان برے صفات سے بچائے، غیبت سے بچائے، لعن طعن سے بچائے، مال کو گن گن کر جمع کر کے رکھنے اور غریبوں کا حق مارنے سے خود کو بچائے، کیونکہ یہ وہ صفتیں ہیں جو ایک انسان کو جہنم کا ایندھن بناتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔